بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو چوری کا الزام لگا کر بہانے سے اپنے پاس رکھ لیا تو ان کے سوتیلے بھائی سخت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو بحفاظت واپس لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ پہلے بھی اپنے ایک بھائی کو ایسے ہی گنوا چکے تھے، تو انہیں ڈر تھا کہ اگر اس بار وہ بنیامین کے بغیر واپس گئے تو ان کے والد انہیں معاف نہیں کریں گے اور ان کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اب برادران یوسف کو اس بات کی فکر تھی کہ اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے عزیز مصر یعنی حضرت یوسف سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کریں گے، وہ پہلے بھی ایک بیٹے کی جدائی میں آنسو بہا بہا کر نابینا ہو چکے ہیں، اس لیے آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس درخواست پر فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا بھی حقدار ہے۔ برادران یوسف اس جواب پر مایوس ہوئے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا تو سب سے بڑے بھائی جس کا نام یہودا تھا اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ جب تک بنیامین کو ساتھ نہیں لے جاتا واپس نہیں جائے گا، یا جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام اسے واپسی کا حکم نہیں دیتے، جس کا ذکر سورہ یوسف میں اس طرح ہوا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں سوچ سکتا۔ پھر یہودا کو چھوڑ کر باقی 9 بھائی واپس کنعان لوٹ گئے اور انہوں نے گھر جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا بتایا، ساتھ ہی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ ان کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور زارو قطار رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر آپ علیہ السلام کے بیٹوں پوتوں نے کہا، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جان سے گزر جائیں۔ تو آپ نے اس بات پر اپنے بیٹوں پوتوں سے کہا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں اس کا علم تم لوگوں کو نہیں۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ میرے بیٹوں تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا اور برادران یوسف کے حوالے کر کے دوبارہ مصر بھیجا۔ جب برادران یوسف عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو نہایت عاجزی اور انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی اور کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے باپ کی بزرگی اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ اپنے خاندان والوں کا اور اپنے والد کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت آپ کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط بھی آپ کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کا خط پڑھا تو زارو قطار رونے لگے۔ اپنے والد کا خط پڑھنے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا راز سب کو بتا دیا۔ انہوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا نام سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے کہ کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر برادران یوسف سخت شرمندہ ہوئے۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ بے شک ہم لوگ بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی دیکھ کر سیدنا یوسف کا دل بھر آیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر کا کام